السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ساتھیوں مسلمانوں، یہ ایک علامہ صاحب ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں بھی دکھائی دے سکتے ہیں، یعنی حالت بیداری میں ان کی زیارت کی جا سکتی ہے، لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ خواب میں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، خواب میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ عالم بیداری میں بھی ان کی زیارت ممکن ہے اور وہ جو ہے نا لوگوں کو دکھ سکتا ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے یہ ذرا میں آپ کو سناتا ہوں۔ تعلق ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں نظر آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ طے شدہ بات ہے، تو ذرا علامہ صاحب ہمیں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کے سنائیں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عالم بیداری میں نظر آ سکتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں نظر آ سکتے ہیں۔ کوئی دلیل؟ کس جگہ پہ؟ وہ مسجد ہے، آپ کا گھر ہے، کوئی بازار ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جو خدا کے رحمت کے آثار میں سے ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی روح مبارکہ ایک جسم کی صورت اختیار کر کے وہاں آئی ہے تو امکان ہے ان کی روح مبارکہ جسم کی صورت اختیار کر کے اگر وہاں آئی ہے۔ اچھا، یہ کہاں ہے قرآن کریم میں؟ کوئی آیت، کوئی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارکہ جسم اختیار کر سکتا ہے یا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں فرمایا ہے؟ اور یہ ذرا ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ اس سے اگلا سٹیپ کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ ہاں، ہوا نہیں ہوا، اس میں کس اختلاف ہے پتہ نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بھی دیکھا ہوگا آپ نے۔ اچھا، ایک آدمی کا اگر کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو دیکھا ہوگا، اس پر یقین کیسے کریں گے؟ اگر ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، تو اس پہ پھر بھی یقین کریں گے کہ ہاں یہ نبی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی امکان تو ہر چیز میں ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ نے اس میں امکان نکال دیا جو کہ ثابت ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کم از کم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ یمن رخصت کر رہے تھے تو فرمایا کہ لگتا ہے کہ آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو جائے، یعنی میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو جائے۔ اور دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے تھے تو فرمایا کہ عسى اللہ تلقونی بعد عام هذا، لگتا ہے کہ اس سال کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو جائے۔ تو اگر ملاقات کا امکان تھا کہیں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اس کے بارے میں، تو فرماتے کہ موت کے بعد، وفات کے بعد بھی ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تو دیکھ تو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، کوئی دلیل؟ لیکن ایکچولی اس سے دیکھا ہے یا جھوٹ بولا، اب یہ جانے اور اللہ جانے۔ تو یہ تو ظن ہوا نا، گمان۔ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ جو یہود نصارہ ہیں یہ گمان پہ چلتے ہیں کہ شاید یہ بات ٹھیک ہوگی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ تو یہود نصارہ کی بات ہو گئی، اور ہم مسلمان ہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے نا علامہ صاحب۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں اس پہ بحث کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم بیداری میں نظر آ سکتے ہیں یا نہیں۔ قاضی ایاز نے شفا میں بات کی ہے، وہ کوئی محدث نہیں ہے، نہ شفا ان کی کتاب کوئی حدیث کی کتاب ہے۔ ہمیں تو کوئی دلیل چاہیے قرآن سے، حدیث سے۔ مولانا بدر عالم صاحب کا ہم نے حوالہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے۔ ہم اہل السنہ کا مسئلہ کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم بیداری میں دکھائی دے سکتے ہیں،
اب کس کو دکھائی دیتے ہیں نہیں دیتے. کہتے ہیں اہل سنت کا مذہب یہ ہے، تو پتہ نہیں کون اہل سنت ہے. اگر کوئی اہل سنت والجماعت والے میں کسی نے اگر بتایا ہے متاخرین میں سے، یا 100 سال پہلے اس زمانے میں کسی نے بتایا ہے، تو اس کے پاس کوئی دلیل ہوگا نا، کوئی دلیل تو ہوگی. اگر دلیل نہیں ہے تو وہ اہل سنت کا راستہ نہیں ہوا نا. اہل سنت کا راستہ وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو اگر انہوں نے دلیل پیش نہیں کی، ویسے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، تو یہ اہل سنت کا راستہ نہیں ہوا نا. یہاں تک لکھا ہے اس امت کے اکابر نے کہ انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اس بات پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے میری نظروں سے ہٹ جائیں تو ما عدت نفسی من المسلمین، میں اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھوں، میں اس لمحہ کافر ہو جاؤں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں یہ امت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں یہ علماء کرام. اور اللہ کی پناہ کہ ایک کسی بعض اکابرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر لکھا ہے کہ اگر میرے نظروں سے ایک لمحہ بھی ہٹ جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھوں گا. اب یہ کیا دین ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کتنے وہ ان کی زندگیاں تھیں، تابعین کی کتنی تھی، سلف کی کتنی زندگیاں تھیں. کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے دیکھا ہے؟ عجیب بات ہے. اصولی بات یاد رکھیں، جس راہ پہ ہم چلے نہیں نا، ہمیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم اس راستے کے متعلق لمبی باتیں کریں. کہتے ہیں کہ اصولی بات ہے کہ جس راستے پہ کہتے ہیں جس راستے پہ ہم چلے نہیں تو اس راستے پہ اس کے بارے میں بات کرنا جو ہمارا حق نہیں بنتا. اچھا یہ کون سا راستہ ہے؟ راستہ تو ایک ہی ہے ہمارا. علامہ صاحب، اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا راستہ ہے، برابر راستہ ہے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور اسی طرح ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو. اچھا اس کے علاوہ کوئی یہ کون سا راستہ ہے کہ جس پر جو ہے کچھ لوگ چل سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ عجیب بات ہے. یہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا. اس طرح عقائد اللہ تعالیٰ معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر مسلمانوں کی عقائد کی حفاظت کریں. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.